اختر القاسمی جمالی جلالی امام و خطیب بلال مسجد دریا سمستی پور سے تشریف لائے ہیں. میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں. میرا اسلوب الگ ہے، میرا انداز الگ ہے، میرا اسلوب الگ ہے، میرا انداز الگ ہے. میرے حوصلے میں بلندی ہے، میرے اڑانوں کی پرواز الگ ہے. میرے حوصلے میں بلندی ہے، میری اڑانوں کی پرواز الگ ہے. میرے الفاظ تیرے سینے میں اتر جائیں گے، میرے الفاظ تیرے سینے میں اتر جائیں گے. میرے لہجے میں کسک ہے، میری آواز الگ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے بھٹگاما گاؤں کے باشندگان سے جو اتنے محنت و مشقت اور جستجو کے بعد اس پروگرام کو رکھا، مگر جب عین وقت آیا انعام تقسیم ہونے کے وقت، اپنے نونہال ملت، اپنے معصوم بچوں کے ہاتھ میں انعام کا وقت، تو اپنے بچوں کے حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی یہاں موجود نہیں ہے. اگر ہر گھر سے ایک ایک افراد اس پروگرام کے اندر آتے تو میں کہتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اولاد نیک صالح ہو، اچھا ہو، مگر اولاد کی ہمت بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے. یہ تو مثال اس طرح ہو گیا، ایک والد صاحب اپنے بچے سے بولتے ہیں کہ بابو مدرسہ جاؤ پڑھنے کے لیے. بچہ کہتا ہے میں پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا. والد کہتے بیٹا کوچنگ پڑھنے کے لیے جاؤ. بچہ کہتا ہے میں کوچنگ بھی نہیں جاؤں گا. والد کہتے ہیں اسکول پڑھنے کے لیے جاؤ. لڑکا کہتا ہے اسکول بھی پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا. پھر آخر میں والد محترم پوچھتے ہیں کیا بیٹا ماسٹر بننا ہے؟ بیٹا کہتا ہاں ماسٹر بننا ہے. وہی معاملہ ہمارے سامنے. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین من لا نبی بعده. قال تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکومت ہے وہ ظالم حکومت ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم حکومت ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کے اندر شراب نوشی، جوا اور زنا عام ہو جائیں گے تو تمہارے اوپر رب کائنات ظالم حکمراں کو مسلط کر دے. کس کو مسلط کر دے؟ ظالم حکمراں کو مسلط کر دیں گے. آج ہر جگہ برائی جو نظر آ رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج ہم جو غلط عادتیں پکڑے ہوئے ہیں، تاری اور شرابی.
کہ اصل جو برائی ہے وہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ تو وہ شراب کی وجہ سے، غلط عادت کی وجہ سے برائی ہوتا ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو ان کے سامنے نہ بیٹی کی عزتیں ہوتی ہے، نہ بہو کی عزتیں ہوتی ہے، نہ ماں کی عزتیں ہوتی ہے، نہ گھر میں کسی کی عزتیں ہوتی ہے۔ ہر ایک کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، وہ نشہ کے عالم میں ڈوب ہوتے ہیں، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا میں کس سے بات کرتا۔ شرابی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زانی جو زنا کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، تو ان کا وبال ان کو پہنچتا ہے، مگر اگر ایک شرابی شراب پیتا ہے تو ان کا وبال پورے محلے پر پڑتا ہے، ان کا وبال پورے محلے پر پڑتا ہے۔ میرے محترم سامعین، سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم شراب پی پی کر کے اللہ کے گھر میں بھی نہیں آتے ہیں۔ شرابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والوں کے لیے سمجھانے کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص شراب کے عادی ہے، شراب پیتا ہے، ایسے شخص کو سلام نہ کرو، ایسے شخص کو کیا سلام نہ کرو، ایسے شخص سے دوری اختیار کرو۔ اگر ایسے شخص کی موت آ جائے تو خواص آدمی جو متقی پرہیزگار ہو، جو حفاظ قرآن ہو، عالم دین ہو، جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہو، ایسے افراد اس شرابی کے جنازہ میں بھی شریک نہ ہو، اس شرابی کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو، بشرطے کہ مسلمان کی حیثیت سے نماز جنازہ تو پڑھی جائے، اس کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قرب قریب ہوتے ہیں، ایسے شخص کو عبرت کے طور پر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جب شرابی شراب پیتا ہے تو ایک روایتوں میں آتا ہے ان کے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، ان کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ نماز ادا کرتا ہے تو ان پر سے صرف فرض ساقط ہو جاتا ہے، مگر اس فرض کا کوئی نیکی اور ثواب نہیں۔ جو ان کے اوپر فرض ہے وہ فرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سوچیں گے کہ نماز کا ثواب ملیں گے تو اس نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ شراب پینے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر شرابی کو بیماری ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو تم اس کی بیمارداری کے لیے نہ جاؤ، اسے دوری اختیار کرو۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ جب شرابی شراب پیتا ہے، جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے زندگی میں اگر ایک گھونٹ بھی شراب پی ہو، جنہوں نے اگر زندگی میں ایک گھونٹ بھی شراب پی ہو اور شراب پینے کے بعد توبہ نہ کی ہو، اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ قیامت میں قبر میں ان کو جب اٹھایا جائے گا، ان کا چہرہ خنزیر اور بندروں کے مانند ہوں گے، اور روز قیامت میں اس کو اس شدت کی پیاس محسوس ہوگی، اس شدت کی پیاس محسوس ہوگی، وہ ہائے پانی 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 کی آوازیں لگاتے رہیں گے، پانی پانی چلاتے رہیں گے۔ اس وقت جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جہنمیوں کے پیپ دیا جائے گا اور زہریلے اعصاب کے زہر دیے جائے گا۔ کیا دیے جائیں گے؟ جہنمیوں کے پیپ اور زہریلے اعصاب پہ زہر دیا جائے گا ان کو پینے کے لیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس کو پیاس کی شدت میں اٹھا کر پیئیں گے تو جو ہی پیئیں گے ان کے چہرہ، ان کے زبان سب کٹ کٹ کر کے نیچے گرتے رہیں گے۔ ایک روایتوں میں آتا ہے کہ جنہوں نے زندگی میں صرف اور صرف اگر ایک گھونٹ بھی شراب پیا ہو یا نشہ، کوئی بھی نشہ کی چیز کھایا ہو، اب توبہ نہ کیا ہو، تو روز قیامت میں اس کے زبان کو کھینچ کر کے لابی تک لے آیا جائے گا۔ میرے محترم سامعین، سوچنے کا مقام ہے، یہ صرف ایک گھونٹ شراب پینے کی سزا ہے، اور جن کی عادت
منظر پر سونے کا ان کا کیا عالم ہوگا. میرے محترم سامعین، سوچنے کا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس شخص کی موت اگر شراب پینے کی حالت میں آ گئی ہے تو ان کا ٹھکانہ روز قیامت میں مشرکوں کے ساتھ ہوں گے. کس کے ساتھ ہوں گے؟ مشرکوں کے ساتھ ہوں گے. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ فرما دیجئے قل إثمهما، آپ فرما دیجئے کہ یہ دونوں بہت بڑا گناہ ہے اور ان میں لوگوں کے لیے نفع ہے، مگر ان کا گناہ ان کی نفع سے زیادہ ہے. کیا ہے؟ ان کا گناہ ان کی نفع سے زیادہ ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو وانتم سکارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. میرے محترم سامعین، شراب کی حالت میں، نشہ کی حالت میں بہت سے انسان گناہ کر بیٹھتے ہیں. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے. ایک شخص نے، ایک بادشاہ نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا. کیا کر لیا؟ ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور ان کو اپنے دربار میں بلایا. بلانے کے بعد ان کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کو رکھ دیا اور ایک گلاس شراب رکھ دیا اور اس کے سامنے ایک آدمی کو رکھ دیا اور بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ یہ تین کام میں ایک کام ضرور کرنا ہے. اگر تم نے تینوں کاموں میں سے ایک بھی کام نہیں کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور ایک چیز اور چھوٹ رہا ہے، وہ کیا؟ خنزیر کا گوشت رکھا ہوا تھا. تو شخص نے سوچا میں کیا کروں؟ زنا کرتا ہوں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہے؟ زنا کرتا ہوں، کسی عورت کے ساتھ مرد اور بیوی والا رشتہ قائم کرتا ہوں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اگر میں کسی کو بغیر غلطی کے قتل کرتا ہوں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. خنزیر سور کا گوشت کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ شراب پی لوں. کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ شراب پی لوں. میرے محترم سامعین، سوچنے کی بات ہے جب انہوں نے شراب کو منہ میں لگایا، شراب کا گلاس اٹھا کر کے شراب پیا تو شراب پینے کے بعد اس شخص کو جو پہلے ایک گناہ کرنا تھا اب اس نے تینوں کا تینوں گناہ کر دیا. شراب پینے کے بعد انہوں نے نشہ کی حالت میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا. وہاں پر ایک شخص کھڑا تھا، ان کو بھی قتل کر دیا اور خنزیر کا گوشت بغل میں رکھا ہوا تھا ان کو بھی کھا گیا. بتائیں میرے محترم سامعین، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ شراب کی علامت ہے کہ جب انسان شراب کی حالت میں ہوتے ہیں تو اپنا دماغی سنتولن کو کھو دیتے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف رکھے ہوئے، اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیچ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. وہاں پر بحث ہونے لگی، تذکرہ ہونے لگا کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے. اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جب آپس میں بحث ہونے لگی، بحث و مباحثہ شروع ہو گئی تو کسی نے آخر نتیجہ پر نہیں پہنچا تو آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر عبداللہ ابن عمر کو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بھیجا. کس کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کو پاس بھیجا. جب عمر کے پاس گیا تو عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شراب نوشی کیا ہے؟ نشہ کا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن عمر نے کیا بتایا؟ عبداللہ ابن عمر نے کیا بتایا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے، یعنی نشہ کا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، عبداللہ ابن عمر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے یا نشہ کا کرنا ہے؟ میرے محترم سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شراب نوشی ہے، نشہ کا کرنا ہے۔ میرے محترم سامعین، آج ہم اور آپ جانتے ہیں، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ہماری ان ماں بہنوں سے پوچھو جن کا شوہر شرابی ہو، جن کے شوہر پیتا ہو، جن کے شوہر شراب پیتا ہو، جن کے شوہر تاریخ پیتا ہو، جن کے شوہر رات میں کمائی کر کے شراب پینے کے بعد نشہ کی حالت میں گھر آتا ہو، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، میں دعوے کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں اور رکھ سکتا ہوں کہ بہت سے ہماری ماں بہن ایسے بھی ہیں جو جن کو طلاق دینے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلق کے ساتھ ابھی زندگی بسر کرتے، کیونکہ جب وہ نشہ کی حالت میں آتے ہیں تو طلاق نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس الفاظ میں طلاق کا بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مگر ہماری ماں بہن ان باتوں کو چھپا لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ چھپا لیتے ہیں۔ چھپانے کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ ہم گھر کو کیسے بسا پائیں گے، گھر کو کیسے بسا پائیں گے۔ مگر اگر ہماری ماں بہنوں کو اگر اس کا علم ہو جائے کہ ہمارے شوہر نے شراب پینے کی حالت میں، نشہ کی حالت میں اگر طلاق دیا ہے، واقعی مجھ پر طلاق ہو گیا ہے، اگر وہ کسی علماء کرام کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، تو میرے محترم سامعین، آپ اور ہماری ماں بہنوں کو اس بات کی تکلیف ضرور ہوگی کہ ان کے اولاد، ان کے گود میں جو بھی بچہ طلاق کے بعد آئے گا وہ حلالی نہیں بلکہ وہ حرامی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ حلالی نہیں بلکہ وہ حرامی ہوگا۔ جس طرح بغیر شادی شدہ کے اولاد پیدا ہوتا ہے انہیں حرامی کہتے ہیں، اسی طرح آپ شادی بیاہ کرنے کے بعد یہ آپ کے گھر میں حرامی اولاد پیدا ہو رہا ہے۔ نشہ کی حالت میں کہ یا کسی بھی حالت میں اگر طلاق کہا تو طلاق واقع ہو، کیا ہو گیا؟ طلاق واقع ہو گیا۔ محترم سامعین، وقت کی قلت دامرگیر ہے، انشاءاللہ جب کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر مفصل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی باتوں کو رکھوں گا۔ میں آخری بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شراب پی کر کے کیا ملے گا؟ ٹینشن شراب سے نہیں بھاگتا ہے۔ اگر کسی بھائی سے پوچھئے کہ شراب کیوں پیتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ ٹینشن بھگانے کے لیے۔ مولانا صاحب ادھر متوجہ ہو، کس چیز کو؟ کہ ٹینشن بھگانے کے لیے شراب پیتے۔ کس کو بھگانے کے لیے؟ ٹینشن بھگانے۔ اللہ رب العزت نے ٹینشن بڑھانے کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یعنی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر زیادہ ٹینشن ہے تو اللہ کے گھر میں جا کر کے وضو کر کے بیٹھ جائے، اللہ کے گھر میں سکون ہے۔ اللہ کے گھر میں کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں سکون ہے۔ سکون حاصل کیجیے اللہ کے گھر میں آ کر کے۔ جب آپ تعریف دیں گے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ نماز قبول ہوگی، نہ کوئی ذکر و اشعار قبول ہوگی۔ تو ایسا ٹینشن دور کر کے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ جو جسم دیا ہے اس جسم کے بارے میں حساب و کتاب ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں، آخری بات میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے، اگر آپ لوگوں کے اندر دل ہے، پتھر نہیں ہے، تو انشاءاللہ آج
آج کے بعد سے جو بھی ہمارے بھائی یا باپ چاچا کی عمر کے ساتھ تاری شراب پیتے ہیں تو اسی مجلس میں اسی پروگرام کے اندر توبہ کر لے. کیا کر لے؟ توبہ کر لے. نہ جانے اس توبہ کو اللہ قبول کر لے اور ہم نماز شروع کریں, ہماری نماز بھی قبول ہو اور ان کی نیکی بھی ملے انشاءاللہ. آپ سب لوگ پیر چھوڑ دیں گے پینا؟ بولیے نا, یہ لوگ نہیں